بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوئم کراسنگ دا بار بائی الفریڈ ٹینیسن. آج اس کی پیرافریزنگ کریں گے. پیرافریزنگ کے لیے تھوڑی سی باتیں. نمبر 1، ایک تو اس کو ایکسپلین نہیں کرنا. نمبر 2، اس میں ریفرنس نہیں لکھنا، کہ یہ نہیں لکھنا کہ دا پوئم از ریٹن بائی دا پوئٹ الفریڈ لارڈ ٹینیسن. نہ ہی پوئم کا نام لکھنا ہے. تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اس میں سینونیمز، اس کے جو مترادف الفاظ وہ لکھ سکتے ہیں، پلس اس کو پیسو وائس فارم میں لکھ سکتے ہیں. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں لکھنا، وجہ وہ پھر ایکسپلینیشن بن جاتی ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی گئی، کیونکہ جتنی پیرافریزنگ اسی سٹینزا کو ہم نے لکھنا ہے مخصوص اور مختصر الفاظ میں. تھوڑا سا اس پوئم کے بارے میں بتا دوں. یہ کیا ہے؟ کراسنگ دا بار. یہ بار کس کو کہتے ہیں؟ بار جو ہے اس میں شاعر کی مراد ہے سینڈ بار. شاعر ایک ریتلے رستے پر کھڑا ہے. وہ ریتلا رستہ ہاربر کے، ساحل کے اور سمندر کے درمیان وہ ایک چھوٹا سا رستہ ہے. وہاں پر وہ کھڑا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ ریتلا رستہ جو ہے یہ ایک اٹ مائٹ بی سے دیٹ اٹ از اے باؤنڈری. بار از اے باؤنڈری بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ. یعنی بار پہ کھڑا ہے اور موت اس کو آئے گی اور وہ چلا جائے گا. اس طرح کی جو پوئمز ہوتی ہیں ان کو ایلیجی بھی کہا جاتا ہے، کہ پوئم فار ڈیتھ. یہ کسی کی ڈیتھ کے لیے ہوتی ہے، لیکن الفریڈ ٹینیسن نے یہ اپنے لیے لکھی تھی، اور یہ اس کی آخری پوئم بھی تھی. لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ کہ وہ بار کے بارے میں کیا لکھتا ہے، زندگی کیا ہے اور کیسے. سن سیٹ اینڈ ایوننگ اسٹار. سن سیٹ اینڈ ایوننگ اسٹار اینڈ ون کلیئر کال فار می اینڈ may there be no morning of the bar when I put out to sea. There is a distinct call for me. distinct واضح کال، پکار، بلاوا میرے لیے ہے. setting of sun، سورج ڈوب رہا ہے. and an evening star، اور شام کا ستارہ. وینس، ستارہ زہرہ. a star of hope. یہاں پہ ایک طرف تو وہ شام ہو رہی ہے، زندگی کی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہوگی، جیسے بہادر شاہ ظفر نے بھی ایک نظم لکھی تھی. تو شام کو جو شاعر ہیں وہ زندگی کا خاتمے کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. اینڈ ایوننگ سٹار، اور ٹینیسن نے کہا کہ ایوننگ سٹار کہ مجھے امید بھی نظر آ رہی ہے. سٹار مینز ہوپ یا گائیڈنس، کہ مجھے امید بھی ہے. اینڈ آئی ہوپ دا بار ڈز ناٹ کرائی. اور مجھے امید ہے کہ جو بار ہے، جو رستہ ہے، وہ ریت والا سینڈ بار، وہ نہیں روئے گی. وین آئی وینٹ آؤٹ ٹو سی. جب میں سمندر کی طرف چلا جاؤں گا. But such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam, when that which drew from out the boundless deep, turn again home. Paraphrase. However, when that which drew from the infinite depth and appeared to be slumber, but now it is full of sound and foam. کہ پہلے یہ بہت سکون میں تھا، سلمبر،
لیکن اب اس میں بہت زیادہ شور ہے. وین آئی ریٹرن بیک ٹو اٹس ہوم, جب میں اس کے گھر جاؤں گا, واپس جاؤں گا, جب یہ لہر واپس جائے گی. ٹوائلائٹ اینڈ ایوننگ بیل. ٹوائلائٹ کہتے ہیں شام کو, شام کو انگلش میں ڈسک بھی کہتے ہیں. ایوننگ بیل, شام کی گھنٹیاں چرچ میں بجنا شروع ہو گئی ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ دا ڈارک اینڈ مے دیر بی نو سیڈنس آف فیئر ویل وین آئی ایمبارک. وہ کہتا ہے, اس کی پیرافریزنگ ہوگی, ایوننگ بیلز اینڈ ڈسک, یعنی چرچ میں شام کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں, اور ڈسک شام کو کہتے ہیں. فالوڈ بائی ڈارکنیس, اس کے بعد اندھیرا, تاریکی. اینڈ مے دیر بی نو سارو ان سیئنگ گڈ بائی, اور کوئی الوداع کہتے ہوئے غمگین نہ ہو. وین آئی سیٹ آؤٹ ٹو مائی وائج, جب میں اپنے سمندری سفر پر روانہ ہو جاؤں. یعنی زندگی سے موت کی طرف کا جو سفر ہے اس کو کہا گیا ہے. لاسٹ جو سٹینزا ہے, فار دو پرانی انگلش میں THO دو, اور شاعر اس طرح کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں. فرام آؤٹ آور بورن آف ٹائم اینڈ پلیس, فلڈ میں بیئر می فار, آئی ہوپ ٹو سی مائی پائلٹ فیس ٹو فیس وین آئی ہیو کراس دا بار. شاعر کہتا ہے کہ سنس دا فلڈ میں کیری می فار فرام آور ٹائم اینڈ لوکیشن, یہ جو سمندر, یہ جو سیلاب ہے, یہ جو بڑا پانی کی بڑی لہر ہوگی, یہ مجھے دور لے جائے گی وقت اور جگہ سے. آئی انٹینڈ ٹو سی مائی پائلٹ, میں اپنے پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں, ان پرسن, ذاتی طور پر. وین آئی کراس دا سینڈ بار, جب میں اس ریتلے رستے کو پار کروں گا. اینڈ ڈپارٹ فار مائی نیکسٹ جرنی, اور اپنے اگلے سفر کو شروع کروں گا. تھینکس فار واچنگ. لائک کریں, سبسکرائب کریں.